جی نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے غصہ، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہر جگہ کے اوپر آج کل انسان کے اندر برداشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو انسان کو سہولیات ملتی جا رہی ہیں، انسان کو مختلف چیزیں انسان کو حاصل ہو رہی ہیں، اس کی لائف جو ہے وہ اتنی زیادہ ایزی ہوتی جا رہی ہے، تو انسان کے اندر برداشت اتنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں میں دیکھیں گے، اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہ جو آج کل ہماری پریشانیاں، لڑائی جھگڑے ساری، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے، یہ جو ہمارا غصہ ہوتا ہے، یہ اس کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ قتل کیوں ہوتا ہے؟ قتل اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان غصے کے اندر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کے آگے قتل کر لیتا ہے۔ طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ غصہ آ گیا تھا جی، غصے کے اندر طلاق واقع ہو گئی۔ اسی طرح ہی اور نفرتیں جو پھیلتی ہیں آپس کے اندر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ غصہ، کسی نے ڈانٹ دیا کسی کو غصے کے اندر، تو اب وہ کیا ہو گیا؟ دل میں وہ نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ تو یہ بہت سی، جس کو آپ کہیں گے جی بیماریوں کا اور بہت سی پریشانیوں کا جو سبب ہوتا ہے، وہ انسان کا اپنا جو غصہ ہوتا ہے، یہ اس کا سبب بنا کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے غصے کو قابو کر لے، ٹھیک ہے، تو آپ بہت سی مسائل سے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ غصے کو قابو کرنا آپ سیکھ جائیں۔ اچھا، غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی غصہ بالکل ہمیں آئے ہی نہ۔ بھائی دیوار تو نہیں ہونا کہ غصہ نہیں آئے گا۔ جب طبیعت کے مخالف کوئی بات پیش آتی ہے تو انسان کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے، دوسروں کے ساتھ۔ یا بعض دفعہ انسان خود جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نہیں کر پاتا، تو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیوار کو غصہ نہیں آتا، لیکن جو بندہ جس جو احساس والا ہے، جس میں احساس پایا جاتا ہے، ظاہری بات اس کو غصہ تو آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ ہر انسان کی طبیعت کے خلاف باتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ انسان خود بھی اپنے ساتھ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں سے انسان کو پیش آتی رہتی ہیں۔ اور غصہ تو اچھی چیز ہے کہ، لیکن کیا ہے، اس غصے کو صحیح جگہ استعمال کرنا، یہ انسان نے سیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں، ان کے خلاف اگر غصہ ہی نہ آئے بندے کو، اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں ان کو غصہ ہی نہ آئے انسان کو، تو شریعت تو یہ نہیں چاہتی ہے۔ شریعت تو چاہتی ہے کہ جناب جو اللہ کی نافرمانی کرے، جہاں پہ ایسی وہ پایا جائے، تو وہاں پہ آپ کو کیا آنا چاہیے؟ غصہ آنا شریعت کا خود مطلوب ہے۔ تو اس لیے غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ غصے کا غلط استعمال، غصے میں کسی پہ ظلم کرنا، یہ بری چیز ہے۔ کسی کو گالیاں نکالنا، کسی کو برا بھلا کہنا، اور جو شریعت جتنی اجازت دی ہے اس سے باہر نکل جانا، یہ کیا ہوگا؟ یہ بری چیز ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت بڑی ہی نرم طبیعت، مطلب نازک مزاج ہوتے ہیں، وہ نازک مزاج ہوتے ہیں۔ تو جو نازک مزاج آدمی ہوتا ہے، اس کو کیا آتا ہے؟ غصہ بہت آتا ہے۔ نازک مزاج جو ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو وہ پریشان رہے گا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ نقشبندیہ کے اندر بہت بڑے بزرگ تھے، بہت نازک مزاج آدمی تھے، بہت زیادہ نازک مزاج، طبیعت کے اندر جو ہے
ہلکی سی بے ترتیبی کسی جگہ کے اوپر بھی ہو تو ان کا جو تھا نا، ان کے سر میں درد شروع ہو جایا کرتا تھا، طبیعت کے اندر جو ہے اس حد تک جو ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پانی پیا تو گھڑے کے اوپر جو جو وہ رکھا اس نے، جو اوپر کٹورا تھا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رکھ دیا، تو ان کو کیا ہوا، وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، سر میں درد شروع ہو گیا کہ جی یہ کیوں سے ٹیڑھا کیوں رکھا ہے۔ اتنی نازک طبیعت تھی۔ ایک کسی نے ان کو رضائی سی کے لا کے دی، رضائی جو ہوتی ہے، تو جب رضائی سی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے وہ دھاگے کے ذریعے سے وہ جو کیا جاتا ہے، تو رات کو سوئے تو صبح اٹھے تو آنکھیں لال، تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ ساری رات سو نہیں سکا، کیوں نہیں، کیونکہ اس رضائی کے اندر جو سیے ہوئے تھے تو وہ تھوڑے سے کیا تھے، وہ ٹیڑھی تھی، لائنیں جو ہیں وہ سیدھی نہیں تھی، صحیح رات سو نہیں سکے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے تو اس سے طبیعت میں نازک پن آ جاتا ہے، باتوں باتوں میں غصہ آنے لگ پڑتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو غصے کو قابو کرے گا تو اتنا زیادہ کیا کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو جتنا غصہ آئے گا آپ اتنا اس کو قابو کریں گے، یہ اتنا زیادہ مجاہدہ ہے آپ کے لیے، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا اس کے اندر۔ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں غصہ آئے ہی نہ بالکل، میں نے کہا بھائی کیسے نہیں آئے گا، یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ میرے بارے میں عام طور پہ لوگوں کا بڑا وہ ہے کہ میں بہت جو ہے نا اس کا بندہ ہوں، کہ مطلب دھیمے مزاج کا آدمی ہوں، دھیمے مزاج کا۔ لیکن مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ کو غصہ آتا ہے، ہاں آتا ہے، بالکل آتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ طبیعت کے مخالف بات پیش آ جاتی ہے، کچھ ہوتے ہیں بچے مستیاں کرتے ہیں، اور ہوتے ہیں بیگم کی بہت سی باتوں پہ غصہ آتا ہے۔ غصہ آنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے، تو اس غصے کے اندر میں نے کسی آدمی پہ، بچے پہ، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی ہے، کبھی بھی نہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں شریعت کی باتوں پہ غصہ کم آتا ہے، جو شریعت کی مخالفت کوئی بندہ کر رہا ہے اگر، تو اپنے مزاج کے خلاف ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور اس کو ہم رنگ دے دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے جو غصہ کیا تھا یہ تو تربیت کے لیے کیا تھا، حالانکہ تربیت کے لیے، تربیت کا نام و نشان تک نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مزاج کے خلاف باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور جو بندے ہر وقت چیخنا چلانا اور مزاج میں، آپ کا واسطہ پتہ نہیں ایسے بہت سے لوگوں سے پڑا ہوگا، میرے تو اپنے خاندان کے اندر ایسے بعض لوگ ہیں کہ جو ہر وقت بچوں پہ کیا ہیں، چیخ رہے ہیں، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ میں تو تھوڑی دیر بھی بیٹھتا ہوں تو میری طبیعت کے اندر جو ہے نا مجھے پریشانی ہونے لگ پڑتی ہے، کہ اس طریقے سے کسی میں خود پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے۔ ایسے آدمیوں کے ساتھ تھوڑی دیر بھی بندہ بیٹھتا ہے تو بڑا سخت قسم کو چل رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو معاشرے کے اوپر بڑے سخت غصے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر یہ حکومت یہ کر رہی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بس سارا ٹائم ساری دنیا غلط ہے، ہم بیسیکلی، اور پھر جب ان سے بات کی جائے تو وہ آگے سے ایک بات کی جاتی ہے، ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم غلط بات کو بالکل نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ اپنے آپ کو ایک اور بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو بھائی غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے تو غصہ کیا صحیح بات پہ آتا ہے بندے کو؟ غصہ کیا صحیح بات پہ آتا ہے؟ غصہ غلط بات پہ ہی تو آتا ہے۔ اگر صحیح بات پہ آتا ہے تو ظلم ہے پھر تو، کہ آپ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر صحیح بات پہ غصہ آئے تو پھر تو ظالم ہے۔ تو غلط بات پہ ہی غصہ آئے گا، ادھر ہی تو قابو کرنا، یہی تو کمال ہے آپ کا۔ غصے کو قابو کرنا یہی تو کمال ہے کہ انسان اس وقت غصے کو قابو کرے، صبر کرے، اپنے نفس کے اوپر آرے چلیں، لیکن انسان کی زبان نہ وہ کرے، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے۔ اگر کسی نے کچھ بول دیا چھوٹا موٹا بول کے
بس اس کو جو ہے، لیکن اس کو بھی دیکھیں گے اگر آپ نے غصہ کبھی کر دیا تو بعد میں کیا کر لیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ معافی مانگ لیں۔ پھر ایک بہت بڑی چیز میں لوگوں کے اندر یہ دیکھی ہے، ایک کیونکہ یہ جو غصہ آتا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر بھی ہوتی ہے انسان، کیونکہ ہمارے اندر تکبر پایا جاتا ہے، تو غصہ بھی جو ہے نا اس میں سے یہ آ بھی رہا ہوتا ہے۔ ایک سبب تو میں نے بتایا نازک مزاجی جو ہے، نازک مزاجی ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا، ہم لوگ اتنے نازک مزاج نہیں ہوتے، ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے بیسیکلی، تو ہمیں اس وجہ سے غصہ آ رہا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا ہوں، میری بات کیوں نہیں مانی گئی، یا میری مزاج کے خلاف کیوں ہو گیا کام، جو ہے ادھر جو ہے تم لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں صحیح طریقے سے کام کرتے ہو۔ تو میں اس دن بھی اپنی اہلیہ سے یہی بات کرنے لگا، میں نے کہا دیکھو آج کل کے ماں باپ کا ایک عجیب سچویشن ہے، آج کل کے ماں باپ کیونکہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ساری دنیا ظاہری بات ہے، ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے سارا، کہ جی اگر بچے لیپ ٹاپس، ٹیبس اور موبائلس پہ کھیلتے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، بچے جو ہے نا یہ لیپ ٹاپس اور سارا ٹائم گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، سارا ٹائم جو ہے نا بس یہ ان کے یہی چلتے رہتے ہیں، تو یہ ماں باپ کو یہ پریشانی ہے۔ اور اگر لیپ ٹاپ وغیرہ نہ ہو، ان کے پاس ٹیبز نہ ہوں، موبائلز نہ ہوں، تو پھر وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے۔ اب ماں باپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، گھر میں تم نے یہ گند ملایا ہوا ہے، یہ تم نے گند ادھر پھینک دیا، چیزیں کاٹ کے ادھر پھینک دی ہیں، فلاں کر دیا۔ تو میں اس دن اہلیہ کو یہی بات کہنے لگا کہ ان کا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر موبائل دے دو تو ٹھیک ہے، بچہ پھر خاموش ہو کے کھیلے بیٹھے گا ایک جگہ کے اوپر، پھر تو اس کو دنیا کا نہیں پتا ہوگا، دنیا کہاں ہے کیا نہیں ہے، کوئی کارٹونوں میں لگا ہوا ہے، تو کوئی جو ہے گیموں میں پب جی گیم کھیل رہے ہیں، تو کوئی کیا چیز چل رہی ہے، تو بس دنیا جو ہے پھر جہاں سے مرضی ہو جائے، تو پھر بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یا تو یہ ہے پھر اس پہ غصہ نہ کرو پھر، اور اگر بچہ نہیں کرے گا تو بچے کا تو کام ہے کہ بچے نے شور مچانا ہے، بچے نے چیخنا ہے، ادھر بھاگنا ہے ادھر بھاگنا ہے، بچے کو 4 دفعہ روکو گے، وہ 5ویں دفعہ پھر کیا کرے گا، وہی کام کرے گا، وہ صوفوں پہ چڑھ کے نیچے جو ہے نا وہ چھلانگیں لگائے گا، کبھی کیا ہوگا، کبھی نیچے گرے گا، کبھی یہ چیزیں، وہ تو بچہ ہے، بچے نے تو یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ آپ کو میں نے سمجھایا ہے اس کو، 4 دفعہ سمجھا دیا ہے اس کو میں نے، یہ نہیں سمجھتا۔ تو وہ کوئی نہ کوئی تو یہ اس نے کرنا ہے کام، کوئی نہ کوئی تو اس نے وہ کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے، یا تو آپ کہو نا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نا بڑا ہی اس قسم کا ہو، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں نا جو بالکل، بعض دفعہ وہ بیمار بچے ہوتے ہیں، جو بچے بالکل جن کو آپ نے بٹھا دیا ہے کسی جگہ کے اوپر اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنا زیادہ 4-5 سال کا بچہ ہے، نہ ادھر ہو رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے اس بچے کے ساتھ، یہ سست پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر، ادھر لیٹ رہا ہے ادھر لیٹ رہا ہے، بس چپ کر کے تو اس کو چیک کروانا چاہیے، آئرن کی کمی تو نہیں ہے کہیں جو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر بچہ بولے گا بھی، چیخیں بھی مارے گا، بڑوں کی باتوں میں بھی بولے گا، اب وہ بڑے ہوتے ہیں، میں دیکھا ہوں بچوں کو، تم مت بولو، تم جو ہے نا بڑوں کی باتوں میں بات نہیں کرتے ہیں، بھائی وہ ایک سیکھ رہا ہے، اس پروسیس سے گزر رہا ہے، ہم وہی کام کر کے آئے ہیں بچپن کے اندر، ہم سب نے وہ کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے خود یاد ہے میں اونچی اونچی جگہوں سے چھلانگے لگایا کرتا تھا، اگرچہ میں بچپن میں بڑا شریف بچہ شمار ہوتا تھا، لیکن میں اونچی اونچی جگہوں سے خود چھلانگے چھپ چھپا کے گھر والوں سے جو ہے نا
کبھی کیا کر رہا ہوں، کبھی کس طرح جو ہے. اب میں اپنے بچوں کو روک رہا ہوتا ہوں، نہیں خبردار یہ نہیں کرنا، چوٹ لگے گی، فلاں ہوگا. سڑکوں پہ ہم فٹ بال کھیلتے تھے، سڑکوں کے اوپر ہم جو ہے کرکٹ کھیلا کرتے تھے. وہی کام جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ خود کر چکے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے کیا ہوتے ہیں، بہت بڑے مسیحا ہوتے ہیں اور بہت بڑے جی وہ بن کے جی ان کو سامنے. ہم تو بچپن میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. ہمارے زمانے میں تو ایسا جو تھا نا، وہ بھائی ہمارا زمانہ اور تھا، اب زمانہ اور ہے. ہم تو ایسے تھے جیسے کہ پتہ نہیں شاید جو ہے نا کیا کچھ جو تھے وہ. ہر بچے، یہی جو بچے اپنے بچوں کو جب کہانیاں سنائیں گے نا، تو وہ بھی اپنے آپ کو کیا سنائیں گے، کوئی بہت بڑا ان کو جو ہے نا پیش کریں گے اپنے آپ کو کہ ہمارے زمانے میں تو جو تھا نا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا. تو ان کی اس کے اوپر جو ہے ایسی باتوں کے اوپر غصہ ہونا. ہاں بچہ بدتمیزی کسی جگہ کے اوپر کرے، وہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کو آرام سے تنہائی میں سمجھانا چاہیے، یا اس کے لیے کوئی سزا مقرر کریں گے گھر آ کے یا لوگوں سے ہٹ کے اس کو جو ہے نا ایک وہ دیں، سزا دیں. کہیں گے یہ تمہاری بدتمیزی ہے، اس بدتمیزی کو جو ہے نا اسی وقت غصہ نہ نکالیں. کہ جب اس وقت غصہ نکالیں گے تو آپ اس کا مطلب ہے اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے ہیں. اس وقت آپ زیادتی کریں گے. غصے کے تھوڑی دیر بعد سوچیں اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، اور بچے کو بھی پتا ہو کہ مجھے سزا کیوں مل رہی ہے. تو اس وقت جو ہے سزا دیں اس کو آپ. اب یہی ہوتا ہے، ماں باپ غصے کے اندر آ گئے جی فلاں ہو گیا، یہ ادھر سے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. اس دن مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، ایک خاتون کا ہی وہ آیا ہوا تھا کہ جی میرے خاوند جو تھے وہ غصے ہو گئے تو مجھے بھی غصہ چڑھ گیا. میرے خاوند نے جو ہے نا کچھ میرے خاندان کے بارے میں بات کہہ دی. میں نے کیا کیا، ان کے خاندان کے اوپر کوئی بات کر دی. انہوں نے میرے خاندان والوں کے اوپر جو ہے، میں نے ان کی اس کے اوپر، تو باتیں بڑھتی گئیں، فلاں ہوا. خاوند کو غصہ آیا، 3 طلاقیں انہوں نے دے دی ہیں. اب وہ خاتون کا میسج تھا کہ جی میرے ایک پہلے سے بیٹا ہے، اور اب وہ پریگننٹ تھی دوبارہ سے، 7 یا 8 مہینے ہو چکے تھے پریگننسی کے. تو اب کیا کوئی ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. اور میرے خاوند اب اتنے غصے کے اندر ہیں کہ وہ مجھے نہیں رکھنا چاہتے بالکل. وہ کہتے ہیں نہیں بس ختم ہو گئی بات جو ہے، لیکن میں رہنا چاہتی ہوں، میں رہنا چاہتی ہوں، وہ نہیں اب رکھنا چاہتے. اب مجھے اس چیز پہ وہ آئے رہ رہے کہ جی میں کہوں کہ دیکھیں ذرا حالت. ایک بات یاد رکھیں زندگی کے اندر، لڑائی جھگڑا اسی وقت ہی آگے بڑھتا ہے جب کیا ہوتے ہیں دونوں بندے کیا ہو جاتے ہیں، جب دو گرم تاریں ملتی ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر دھماکہ ہوتا ہے. دو گرم تاریں پتہ ہے نا، جو دونوں پازیٹیو تاریں ہوں جو ہیں بجلی کے اندر جو وہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر دھماکہ ہوتا ہے. تو اب یہی چیز کہ ایک اگر بندہ خاموش ہے، اس وقت شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ انسان کو لگتا ہے نا کہ دیکھو اگر تم نے خاموشی اختیار کر لی یا تم چپ ہو گئے تو گویا تم کیا ہو گئے ہو، تم نے ہار مان لی ہے. اور تم کیونکہ حق پر ہو تو تمہارا خاموش ہونا یہ کیا ہوگی، حق کی شکست کا ذریعہ بن جائے گا. کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو تو حق سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا بندہ غلط ہے. جب آپ اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں بس
پھر تباہی ہوتی ہے. آپ کس سے کہانیاں آپ دیکھیں، آج کل اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں، لوگ قتل کرنے جاتے ہیں، جی فلاں ہوا، کوئی گیا بندہ کسی جگہ کے اوپر، جی گھر کے اندر بیوی ناراض تھی، فلاں ہے، وہ منانے کے لیے گیا، وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، اس نے جا کے جی قتل کر دیا، جی فلاں کو، بیوی کو قتل کر دیا، اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا، یہ ہو گیا. اس طرح ہزاروں واقعات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. بیوی نے خاوند کو قتل کر دیا، فلاں نے اس کو قتل کر دیا، دوست نے دوست کو وہ کر دیا. اور جو ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر تو جب لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک اس پہ نہیں رہتے ہیں، خاندان کے خاندان ختم ہو جایا کرتے ہیں. انہوں نے جی 2 بندے ہمارے مارے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، ہم ان کے 3 بندے ماریں گے. پھر ہوتا ہے وہ بچہ، جب اس کا کسی کا وہ ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ تیرے باپ کو فلاں نے قتل کیا تھا، تو نے بھی کیا کرنا ہے، جا کے اس کا بدلہ لینا ہے، ورنہ تو کیسا مرد ہے. یہ تو بڑی شرم کی بات ہو گئی. اس کو بچپن سے ہی جو ہے نا وہ دیتے، وہ بڑا ہوتا ہے تو بس وہ کہتا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے، جا کے میں نے اس کو جا کے مارنا ہے، وہ ادھر سے ان کو مارنا ہے. اور اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بہادری سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے قتل نہ کیا یا تم نے جا کے بدلہ نہ لیا، تم اس کا مطلب ہے تم کمزور ہو. اور کمزوری یہ شیطان کی وہ ہوتی ہے نا کہ شیطان وہ نہیں چاہتا نہیں ہے کہ اس میں سے، کیونکہ اس میں تکبر ہے نا، تو وہ دوسروں کو بھی اسی چیز میں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تو نے چھوٹا نہیں بننا کبھی، تو جو ہے نا وہ ہو جائے گا. غصہ تو کہاں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھیں نا صحابہ کی آپ تربیت دیکھیں، یہ کیا کمال کی تربیت ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی ہے. کہ وہی صحابہ جو آپ عرب کے پرانے حالات، جو جاہلیت کے زمانے کے، آپ ان کے حالات دیکھیں تو کیسی لڑائیاں مسدس حالی کے اندر، وہ کبھی گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کبھی کیا کس چیز کے اوپر، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. کہ ان کی آپ وہ دیکھیں نا، ان کی جو اسلام نقشہ جو کھینچا جاتا ہے کہ وہ کیا نقشہ کیا تھا عرب کے اندر، اور کس معاشرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور وہاں پہ کیا تربیت ہوئی ہے. آپ سوچیں ذرا، وہی جو کیا کرتے تھے، گھوڑا دہرانے کے اوپر آگے بڑھانے، پانی پینے پلانے پہ جھگڑے اور فلاں ہو رہے ہیں. جب ان کی تربیت ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہے ان کا اپنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور بھی ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے، کافر کے گردن اڑانے لگے تھے، اس نے تھوک دیا، فوراً کیا ہو گیا، اٹھ کے سینے پہ بیٹھے اٹھ کے. اس نے کہا کیوں، اب کیوں نہیں مارتے ہو؟ کہا پہلے اللہ کے لیے مار رہا تھا، پہلے اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب میرے اپنے نفس کا کیا ہو گیا ہے، غصہ شامل ہو گیا ہے، اب میں ماروں گا تو یہ نفس کا وہ آ جائے گا. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اس نے فوراً مسلمان ہو گیا. کہ جناب یہ تربیت ہے، دیکھیں ذرا. ورنہ عین اس ٹائم کے اوپر نا واقعی یہ اٹھنا بڑا ایک اس کی بات ہوتی ہے کہ عین جب بندہ قادر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور چھوٹا کوئی اس طرح کی وہ کرتا ہے، اور پھر بڑا جو ہے جو قادر تھا وہ پھٹ کے روک لیتا ہے، نہیں کہ میرے نفس کا غصہ شامل نہ ہو جائے بیچ میں. تو آج کل دنیا میں نا، یہ دنیا کے اندر آ کے سکھایا جاتا ہے کہ کیا کرو، وہ اس کو نا سیلف کانفیڈینس، تو پتہ نہیں فلاں فلاں کیا کیا نام دیتے ہیں دنیا کے اندر، کہ تم نے کیا کرنا ہے، کبھی وہ نہیں ہونا، تم نے کبھی عاجزی نہیں دکھانی. یہ عاجزی دکھانا کیا ہوتا ہے، یہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے. ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، نہیں جی تم نے وہ نہیں کر کے آنا، تمہیں مار نہیں کھا کے آنی ہے، مار کے آنا ہے کسی کو. یہ جو چیزیں بچپن سے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بچپن سے ہی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی نوکر کے ساتھ جس طرح سلوک کرتے ہیں،
تو بچہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سلوک کر رہا ہوتا ہے. نوکر کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بچے کو اگر کچھ کہہ دے. تو پھر دیکھیں ذرا ماں باپ کیا اشر کیا کرتے ہیں اس نوکر کا کہ تم کیا ہوتے ہیں. اب بچے کے دماغ جو ہے نا وہ ویسے ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے. تو جس بندے کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے نا، حلم پیدا ہو جاتا ہے. حلم یاد رکھیں، حلم جو ہے نا یہ بہت کمال کی صفت ہے انسان کے اندر. حلیم ہو جانا، انسان کے اندر بردباری پیدا ہو جائے، رک جائے، مزاج کے خلاف بات آئے اس کو برداشت کرنا سیکھے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھے. کوئی اس کو وہ بھی کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی اگر وہ کر بھی رہا ہے، ہم لوگ اس حد تک آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پھر دوسرے کے کیا کرتے ہیں، کردار کشی پہ اتر آتے ہیں. کہ اس کی ذات کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، اگرچہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ دوسرے آدمی میں یہ بات نہیں بھی ہے. تو ہم جو ہے نا وہ پھر اس طریقے سے کام شروع کر دیتے ہیں. تو کبھی کسی کی اس پہ نہ جائیں، ذات کے اوپر اس کی نہ کریں. آپ کی اپنی ایک وہ ہے. بچوں کے اوپر غصہ آئے گا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے آپس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں کل بھی گیا وہ تھا ایک ساتھ ایک بندے کے پاس، تو اس نے مجھے کہنے لگا، تو میں نے کہا کہ دیکھو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے پتہ ہے؟ میں نے کہا کس پہ؟ میں نے کہا بیوی پہ غصہ آتا ہے سب سے زیادہ. بندے کو غصہ کس پہ آتا ہے؟ بیوی پہ زیادہ غصہ آتا ہے. اور بیوی کو بھی سب سے زیادہ غصہ خاوند کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. بچوں پہ بھی آتا ہے اور خاوند پہ بھی آتا ہے. اس میں سے ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اب ظاہری بات ہے مزاج کے خلاف بہت سی باتیں پیش آئیں گی. اور زیادہ ان میں سے کیا ہوتا ہے، جو زیادہ تگڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ غصہ، دوسرے پہ زیادہ غصہ آئے گا، کیونکہ جو زیادہ وہ ہے. ہم بھی جو اپنا غصہ بھی نکالتے بھی ہیں تو ہم کمزوروں پہ نکالتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو غصہ نکالتے ہیں وہ کمزور پہ نکالتے ہیں. کوئی تگڑا آدمی کوئی ہتھے چڑھ جائے نا، مثال کے طور پہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ کی سائیکل پہ آپ تھے یا کوئی بندہ جا رہا تھا اور آپ کو کسی سے ٹکر ہو جاتی ہے، ویسے ہی جو ہے سائیکل کے اوپر تھے یا ویسے ہی کچھ ہلکا پھلکا وہ ہو گیا، اور وہ ہو 6.5 فٹ کا انسان ہو، مضبوط قسم کی جو ہے وہ باڈی بلڈر ٹائپ ہو، تو اب دیکھیں آپ کو کتنا غصہ اس کے اوپر آتا ہے. آپ غصہ کریں گے ہی نہیں بالکل، یا آپ دل ہی دل کے اندر وہ ہو رہے ہوں گے اس میں سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ادھر بڑی مار پڑنی ہے، ادھر مار بڑی پڑنی ہے. اور ہو کمزور سا آدمی کہیں جا رہا ہو، غریب سا آدمی جا رہا ہو، اب آپ کو کیا ہوتا ہے؟ غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے. اور غصہ آج کل کا تو میں نے دیکھا ہی ہے کہ وہ غصہ پڑھے لکھے جو وہ ہوتے ہیں ان کا غصہ کی کیا وہ ہوتی ہے، وہ اس وقت انگریزیوں میں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، انگریزی میں گالیاں نکالتے ہیں، فلاں فلاں ڈیم اٹ اور یہ اور فلاں کیا کیا جو ہے نا وہ انگریزی کے اندر جو ہے نا وہ غصے چل رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، سوفسٹیکیٹڈ طریقہ کیا ہے کہ انگریزی میں جو ہے نا ذرا دوسرے کو ذرا غصے سے وہ کیا جائے. پھر اور زیادہ اگر کوئی غصہ ہوتا ہے وہ آگے سے شروع ہوتا ہے تو پھر پنجابی کی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں بعد میں، لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے، شروع میں انگریزی کے اندر غصہ نکالا جا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں غلامی ہے نا، غلام رہے ہیں، انگریزوں کی غلامی رہی ہے. آپ دیکھ لیں جا کے معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ. بعض دفعہ میں جاتا ہوں تو بعض دکانداروں کے اوپر یا وہ بعض خواتین کا جو ہے ایک دفعہ اس طرح کوئی وہ تھا، ایک خاتون جو ہے نا
وہ اب آگے دکاندار بیچارہ جو ہے وہ پتہ نہیں 5ویں پاس ہوگا، فلاں ہوگا. یہ خاتون اچھی خاصی اردو بولتی تھی، سب کچھ وہ تھا. کوئی بات ہوئی یا کچھ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، کوئی چیز واپس کرنے کی تھی، یا انہوں نے شاید نہیں دکاندار نے کی، تو اب یہ آگے سے کیا کر رہی ہیں اس کو، وہ انگریزی کے اندر اس کو جو ہے نا وہ کر رہی ہیں. یہ بھی کیا ہوتا ہے اصل میں، یہ وہ اندر کی ایک وہ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے نا. یہ ہماری ایک ہوتی ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے کہ جی، کیونکہ انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی ہے نا، تو اس کو دکھانے کے لیے ایک چل رہا ہوتا ہے. اس لیے میں گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو بنائیے، مزاج بنائیے. اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ میں شاؤٹ کر کے لوگوں کو بات کروں گا تو تب میری بات مانی جائے گی، میں جو ہوں گا کوئی اپنا ایٹیچیوڈ دکھاؤں گا تو تب کچھ اس طرح ہوگا. دیکھیں آپ آسانی کے ساتھ مجھے اگر کسی جیسے کوئی اگر کوئی بات بری لگے تو میں آرام سے بھی کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی ہے، مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اس سے دکھ ہوا ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کو، نہ کہ یہ کہ نہیں میں چیخوں گا ہی تبھی کیا ہوگا. یا آپ کو کسی اپنے سب آرڈینیٹ کے اوپر غصہ آتا بھی ہے تو آپ اس کو وارننگ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے نا میں آپ کے کام سے خوش نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک سیدھا سادہ جو ہے آرام سے بھی بندہ وہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ میں اس کو شاؤٹ کروں گا، فلاں 4 گالیاں نکالوں گا ادھر سے ادھر، تم جو ہے نا یہ ہو، تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تم ایسا کرتے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ وہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بےزتی ہو گئی ہے تو وہ پھر بدلہ لینے کے اوپر آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا، لیکن اب وہ کیا ہو رہتے ہیں، وہ بدلے کے اندر وہ آ جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا بڑا برا ہے، اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کسی طریقے سے. تو بعض دفعہ کمزور آدمی بھی کیا کرتا ہے، کمزور آدمی پھر اس چیز کا بدلہ لیتا ہے. آپ سنتے رہتے ہوں گے جی، نوکر کیا کر جاتے ہیں، مالکوں کو قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں. فلاں ہوا کہ جی ہمیں انہوں نے ڈانٹا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ کیا تھا. کیونکہ آپ جس کو کمزور سمجھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرے گا، پھر اس کو وہ اپنا بدلہ لے گا. اس نے بدلہ تو لینا ہے پھر. معاشرے کے اندر یہ کیونکہ جو چیز بن گئی نا ہماری کہ بھائی جو بندہ تحمل کا اظہار کرے گا، جو بندہ خاموشی کر لے گا، وہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہار گیا ہے، وہ کمزور ہے. حالانکہ بعض دفعہ آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ بھی کیا کر سکتے ہیں، ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ بھی بیک فائر کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایک وہ کرتے ہیں. تو بڑوں کا کام کیا ہوتا ہے، بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ برداشت کرتے ہیں. بڑا پن یہی ہے. جب آپ بڑے بنے ہیں تو آپ کو پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کی باتیں سہنی پڑیں گی. اور یہ چیزیں، یہ جو آج کا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ دیکھو تم اس لیے برداشت کرو کہ ٹھیک ہے تمہارے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اپنا آپ اچھا دکھانا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اچھے نظر آئیں لوگوں کو، تو ہمارے لیے کیا ہے، بہت ضروری ہے کہ جناب ہم یہ وہ. حالانکہ کیا ہے، اس لیے برداشت کرنا سیکھیں
یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو حلم جو ہے وہ بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو حلم بہت پسند ہے. معاف کرنا اس لیے سیکھے کہ اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے. یہ جو چیز ہوگی نا، یہ آپ کو کیا کرے گی، یہ آپ کو طاقت دے گی. لوگ آپ کے پیچھے باتیں بھی کریں گے، او ہو ڈر گیا ہے، اور ڈر گیا ہے جناب، یہ جو ہے نا کوئی بات نہیں، ڈر گیا تو خیر ہے، ڈر جائیں. وہ کہتے ہیں جی وہ ڈر کے مارے اس نے جو ہے نا جواب نہیں دیا، ڈر کے مارے اس نے ایسا نہیں کیا. بعض دفعہ لوگ کیا آ جاتے ہیں، اتر آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے، ان کو جو ہے نا سبق سکھائیں گے. کہ جی ہم نے جو ہے نا اب یہ وہ کرنا ہے. تو وہ غلط غلط باتیں بھی بعض دفعہ پھر اتنے ہم زیادتی پہ آ جاتے ہیں بعض دفعہ کہ ہم غلط غلط باتیں بھی لوگوں کی طرف منسوخ کر دیں گے، اور ہم اس کو ایک بڑا ایک اچھی ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ میاں بیوی کے جب آپس میں خدا نخواستہ ایسے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے بعد جو طلاقیں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھا کریں کہ اس کے بعد وہ کتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، کیسے کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں. وہ باتیں بھی جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ کیا ہیں انتہائی شرم والی باتیں ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ اب جب وہ ہو گئے تو کہتے ہیں بس اب ہم نہیں چھوڑیں گے، تو خامند بیوی کے اوپر الزامات لگائے گا، اس کے کردار کے اوپر، بیوی خامند کے اس کے اوپر الزام لگا رہی ہوگی. کیا کیا باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے تو بہت سی چیزیں آتی ہیں. اور وہ یہی سمجھ جا رہا ہوتا ہے کہ جناب کیا کریں گے، کم سے کم ہم نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا ہے نا، دل ٹھنڈا کر لیا. حالانکہ وہ دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اس سے جو ہے نا مسائل اور وہ ہوتے ہیں. یہ جو لوگ جادو کرواتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لازمی نہیں ہوتا. آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کبھی غصے میں آ کے اس کو آپ نے وہ کر دیا، اب وہ کیا ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، کہتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے، اب سبق سکھائیں گے. اگر تو وہ آپ کو مار پیٹ کر سکتے ہیں تو مار پیٹ کر دیتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ بھاگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی اس کو ذرا کیا کرتے ہیں، ذرا اس کو اب تنگ کریں گے ہم جو ہیں. چلے جاتے ہیں عاملوں کے پاس جا کے، چلو جی اس کے لیے فلاں یہ کر دو یہ کر دو. وہ اپنے غصے نکال رہے ہوتے ہیں نا، پھر اپنا غصہ نکالتے ہیں وہ اس طریقے سے. کہاں کہاں بات جاتی ہے صرف. اس لیے لوگوں سے وہ نہیں ہونا، لوگوں کی باتوں پہ متاثر نہیں ہونا، لوگوں کے اندر وہ نہیں ہونا کہ میری بےزتی ہو جائے گی، لوگوں کے اندر میرا کیا ہو جائے گا، مرتبہ کم ہو جائے گا. یہ چھوڑ دیں. من تواضع للہ رفع اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. تواضع کے اندر عادت ڈالی ہے اپنی، ہر بندے کی اس میں سے معاف کرنے کی عادت ڈالی ہے، لوگوں کی باتیں سہنے کی عادت ڈالی ہے، برداشت کرنے کی عادت ڈالی ہے. یہ نہ وہ کہیں نہیں جی یہ اگر ہم نے کیا کر دیا، ایک دفعہ کر دیا لوگ اور شیر ہو جائیں گے. ہونے دو بھائی، یہ ان کا فیل ہے، یہ ان کا فیل ہے. آپ کا فیل جو ہے وہ آپ اپنے اس کے اوپر ہوا ہے. آپ اتنے اندر سے مضبوط آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو وہ نہ کر سکے.
تو اور یہ ایسی صفت ہے جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو چمکاتے ہیں، پھر ایسے آدمی کو چمکاتے ہیں۔ عادت ڈالیے جی، بچوں کو بھی سمجھانا ہے، آرام سے ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، بار بار سمجھائیے، بار بار ان کو وہ کیجیے۔ خامن کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو کیا کریں؟ ایک بندہ کیا کرے؟ ایک وہ کر لے، اور جو بندہ کیا ہوتا ہے اس بات پہ آ جاتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، آرگیومنٹس کے اندر، کہ بھئی میں، جو پہلے سے ہی ہار مان جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں اور اگلا بندہ بڑا تگڑا ہے، تو حل کیا ہے بچنے کا؟ کہ وہ ایک تھپڑ لگائے تو آپ کیا ہوں، بس ادھر ہی نیچے ہو جائیں، بس گر جائیں، اور بے ہوشی کا ڈرامہ کر کے جو ہے نا، تو آپ کی کیا ہو جائے گی؟ بچت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، بنسبت اس کے کہ آپ کیا کریں؟ ابھی تو ایک تھپڑ پڑا ہے کہ 100 تھپڑ کھا کے اور 100 مکے کھا کے جو ہے نا اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑوا کے آئیں۔ یہ تو میں ویسے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب کسی سے آرگومنٹس بھی ہے یا کچھ بھی ہے، تو اسی طرح آپ کہیں کہ جناب آپ کا ایک آرگومنٹ جو ہے، اگر تو اس کے اوپر ہو بات، دلیل کے اوپر ہو، تو چلو بات وہ ہے، ورنہ آپ بندہ کیا کر لیتا ہے، آپ جو ہے نا اس کو آرگومنٹ کریں ہی نہ کسی کے ساتھ، اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں، آپ کہیں میں کیا ہوں، میں ہارا ہوا ہوں، میں ہارا ہوا ہوں، میں ہی غلط ہوں، بس میں ہی غلط ہوں، اس طرح بس وہ کرتے ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، آپ اس میں سے جو ہے نا، یہ غلطی میری ہے، غلطی کو بندہ فوراً مان لے کہ جناب میری غلطی ہے، ٹھیک ہے، میں شاید سمجھ نہیں پایا آپ کو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دوسرے بندے کو جتنا غصہ ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ذکر وغیرہ کر رہے تھے کچھ، وہ تو ایک بندہ ان کو گالیاں نکالنے لگ پڑا، گالیاں نکالتا رہا، گالیاں نکالتا رہا، لیکن وہ آگے سے بالکل کوئی نہ وہ کی جائے، وہ اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ قریب گیا ہو، جیسے وہ غصہ آتا ہے نا بندے کو کہ اگلا بھی تو کوئی بولے نا، اس نے کہا میں تمہیں گالیاں نکال رہا ہوں، پتہ ہے، جا کے قریب کہا کہ میں تمہیں گالیاں نکال رہا ہوں، انہوں نے کہا میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں، تو پاؤں میں پڑ گیا کہ اتنا جو ہے وہ حلم اور برداشت جو ہے، کہا میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ کبھی کسی کی اس پہ نہ ہو جائیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں، اب مجھ سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کے معاملات کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ خاوند بہت ابیوزو ہے، خاوند بہت ظالم ہے، فلاں ہے۔ تو بھائی اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرو، روزانہ لڑائی جھگڑا کر کے مارے کھا کے جو ہے نا نیل پڑے ہوئے ہوں، کبھی منہ پہ مکے پڑے ہوئے ہیں، کبھی فلاں عورتیں جو ہیں روزانہ مارے کھا رہی ہیں۔ بھائی اگر نہیں رہا جا سکتا ایسے آدمی کے ساتھ، تو پھر علادہ ہو جائیں، ختم ہو گئی بات جو ہے۔ آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہاں پہ کیا ہے، نہیں چل سکتی ہماری، تو اچھے طریقے سے کیا ہو سکتے ہیں، ورنہ جدا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ روزانہ مارے کھا کھا کے جدا ہونا ہے۔ تو اچھے طریقے سے بندہ کیا کر لیتا ہے، آپ کا مزاج نہیں مل رہا ہے یا کچھ ایسی وہ نہیں ہے، اب دیکھ رہے ہیں کچھ عرصہ جو ہے مشورہ کر کے اس کے بعد جدا ہو جائیں، پھر شریعت نے اس کا بھی حل دیا ہوا ہے نا۔ یا ایک انسان کو پتا ہے کہ جی میری فیملی میں فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ کیا ہیں، یہ بہت جو ہے نا خطرناک ہیں، ان سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ روزانہ ان کو جا کے سلام کر کے ہی آئے آپ جا کے۔
ان سے آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا دوری اختیار کر لیتے ہیں. ایسے بندوں کو بندہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ علم اور برداشت جو ہے وہ عطا فرمائے. ہم سب کی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ اچھی فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.